ہجوم اور قوم. ہاں جی، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ہجوم کو قوم بنا، یعنی کہ یہ قوم نہیں ہے، اور میں اس کو قوم کیوں نہیں کہتا. اب آپ دیکھیں، اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ایک گھر کسے کہتے ہیں؟ مکان نہیں، گھر کسے کہتے ہیں؟ گھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی رشتے ہوں، کوئی ماں، ایک ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیوی بچے ہوں، وہ سارے ملا کے ایک گھر بنا دیتے ہیں. اچھا، اس گھر کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت زیادہ نہ بھی ہو، خون اگر سفید ہو بھی جائیں، بہت زیادہ اگر نہ بھی ہوں، تو کیا ہو کہ اس باپ کو تھوڑا سا احساس ہو اپنے اس بیٹے کا، ماں کو احساس ہو بیٹے کا، بیٹے کو احساس ہو بیٹی کا، بیٹے کو احساس ہو بھائی کا، ماں کا اور باپ کا، یعنی کہ ان کے درمیان وہ احساس کا رشتہ شامل ہونا چاہیے، وہ گھر بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور گھر برباد کب ہوتے ہیں؟ یہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، پھر وہ فیملی کہتے ہیں کہ ایک بھائی اس کا ادھر رہ رہا ہے، ایک بھائی اس کا ادھر رہ رہا ہے. اس کو اکٹھی فیملی تو تصور نہیں کیا جاتا، سیپریٹ کہا جاتا ہے. جوائنٹ فیملی کا سنا ہے نا جی، ہم اکٹھے رہتے تھے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکٹھے رہنا. وہ ایک خاندان ہوتا ہے نا. اب فیملی سے تھوڑا سا بڑھ جائیں، خاندان کیا ہوتا ہے؟ شادی کے اندر خاص لوگ خاص شہروں سے کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، ہم پیر محل کے رہنے والے ہیں، اب فیصل آباد میں چونکہ ہیں، تو اب اگر ہم فیصل آباد میں کسی شادی میں فنکشن میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو رشتہ دار پیر محل میں ہیں وہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اور جو عبداللہ پل پہ ہیں وہ بھی آئیں گے، جو غلام محمد آباد میں ہیں وہ بھی آئیں گے، جو لاہور میں ہیں وہ بھی آئیں گے، جو اسلام آباد میں ہیں وہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے جی؟ جو کسی گاؤں کے ہیں وہ بھی آئیں گے. وہ مخصوص لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ مخصوص خاص قسم کے لوگ کیوں نہیں وہی کیوں آ رہے ہیں؟ کوئی بھی اٹھ کے میرے اس فنکشن میں، پروگرام میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ رشتہ نہیں ہے. جس خاص رشتے کی بنیاد پہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے، وہ یہ ساتھ گلی جو ہے، جو ہمارے سے بھی 5واں مکان ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے اس فنکشن میں آئے. ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا خاندان کا رشتہ نہیں ہے. ہاں، جو دوست احباب ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم اپنی فیملی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. یہ ہوتا ہے خاندان. خاندان اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کے درد کے اندر بھی جمع ہوں، ایک دوسرے کے اندر دکھ کے اندر بھی جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی پریشانی کے اندر بھی جمع ہو جائیں، اور وہ سایہ بنا دیں، چھت بنا دیں اس مظلوم کے اوپر جس کو دھوپ میں رکھا گیا اور جس کے سر کی چھت چھین لی گئی، اور اس کو وہ ڈھانپ دیں اور اس کے لیے بہتری پیدا کر دیں. یہ تصور ہے جی خاندان کا. دوست ہم کسے کہتے ہیں؟ خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ ہی ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں اگر چائے پینا چاہوں، اگر کہیں باہر کھانا کھانا جاؤں، تو کن کے ساتھ جاؤں؟ نہیں کسی کے ساتھ چلا جاؤں گا، نہیں جاتا. میں اس کے ساتھ جاؤں گا جس کی اور میری سوچ ملتی ہے، جس کی اور میری اٹھنی بیٹھنی ہے، جس کا اور میرا کوئی تعلق ہے، جس کا اور میرا کوئی لینا دینا ہے، کوئی بات ہے، کوئی ہماری آپس میں دوستی ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی مشترکہ مفاد ہے. ہم اس بنیاد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم وہ کھانے کے لیے کوئی جگہ ڈیسائیڈ کر لیں، کبھی میری پسند کی ہو جائے، کبھی اس کی پسند کی ہو جائے، لیکن اگر ہماری پسند نہ بھی ہو تو اس سے اختلاف نہ کیا جائے، ہنسی خوشی چلو یار کوئی بات نہیں. اس کو ہم دوست کہتے ہیں، اس کو ہم گروہ کہتے ہیں، اس کو گروہ اور جماعت کہا جاتا ہے. کلاس بھی دیکھ لیں، کلاس وہ ہوتی ہے جو ایک استاد میں متفق ہو جاتی ہے. اسے پتا ہے کہ ہمارا میتھ پڑھانے کا یہ لیکچر شروع ہو گیا، اب چونکہ یہ لیکچر شروع ہو گیا، اس کا ایک ہی استاد ہے، تو وہ کلاس بن گئی. جو اس میتھ کے ٹیچر کو استاد نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ اس کلاس میں بھی نہیں ہوتے، وہ سامنے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی پرواہ کیوں؟ کیونکہ وہ تو متفق ہی نہیں ہے، وہ ایک کلاس کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جو کلاس ہوتی ہے وہ ایک کتاب کے اوپر بھی متفق ہوتی ہے کہ آیا کہ ہم نے یہ 6 ماہ کے اندر، سال کے اندر یہ کتاب پڑھنی ہے، وہ کلاس بن گئی. یعنی کہ کسی چیز پہ متفق ہونا ضروری ہے. جیسے دوستوں کا کسی ایک مقام پہ متفق ہونا ضروری ہے، بے شک وہ ان کی فطرتیں ہی مل جائیں. خاندان کے لوگ بھی کسی ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ کسی ہم فنکشن کو رکھتے ہیں، وہ متفق ہو جاتے ہیں جی واقعی یہ ہمارے خاندان کا فنکشن ہے، لہٰذا ہم اس میں آ جاتے ہیں، ہم جمع ہو جاتے ہیں. اچھا، دل کے اندر نفرتیں قدورتیں وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، لیکن بات جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم گھر اسے کہتے ہیں جس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بلڈ ہو جائے. خاندان کے اندر بھی کچھ فزیکلی، کچھ مینٹلی اور یا کچھ خونی رشتے لازمی ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میت کے اوپر رشتہ دار ہی جمع ہوتے ہیں یا دوست احباب تعلق والے جمع ہوتے ہیں. اور کلاس بھی ایک استاد کے اوپر متفق ہونے کے بعد کلاس بن جاتی ہے.
ایک سلیبس کے متفق ہونے کے بعد، ایک سلیبس کے اوپر متفق ہونے کے بعد وہ ایک کلاس بن جاتی ہے، پھر وہ اکٹھے چلتے ہیں۔ ہاں یہ ہے اس کے اندر کوئی بہتر چلا جاتا ہے، کوئی نیچے رہ جاتا ہے، کوئی ہمارے جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن چلتے وہ اکٹھے ہیں۔ سمجھ لگی؟ تب ہم اسے کلاس کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کلاس کو میں کیسے کلاس کہہ دوں کہ جو فزکس پڑھا رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے کہے کہ میں نے میتھ پڑھنی ہے، اور ایک اور اٹھ کے کہے میں نے اسلامیت پڑھنی ہے، ایک اٹھے کہے میں نے اردو پڑھنی ہے، ایک اٹھے کہے میں نے لٹریچر پڑھنا ہے، ایک اٹھے کہے مجھے کیمسٹری پڑھا دی جائے، ایک اٹھے کہے مجھے بایو پڑھا دی جائے، ایک اٹھے جو سبجیکٹ نہیں ہے جی مجھے میس کمیونیکیشن 10ویں میں پڑھا دی جائے۔ اس کلاس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں، کس طرح اس کا قبلہ درست کر سکتے ہیں؟ استاد کہے کہ یہ میتھ کا پیریڈ ہے اور وہ کہے میں نہیں پڑھتا، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ بغاوت ہی ہوگی نا، معاملے خراب ہی ہوگے نا، پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، وہ تو سبجیکٹ ہے ہی نہیں اس کا، وہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ہاں یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ اگر وہ میتھ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے فزکس پڑھنی ہے، تو وہ صحیح جگہ کے اوپر صحیح چیز کو صحیح وقت کے اندر مینج نہیں کر رہا، اور خرابی کا باعث بن گیا۔ اور سب سے پہلے اس نے وقت ضائع کیا، دوسری بات اس نے استاد کو بدظن کر دیا، تیسری کا پوری کلاس کو اس نے معاملہ خراب کر دیا، اور پھر وہ بات پھیلتی پھیلتی پھیلتی، اب پھر ایک اور اٹھے گا، وہ کہے گا جی نہیں اگر یہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے تو پھر میرا جو دل کرتا ہے میں وہ پڑھوں، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو میرا دل کرتا ہے وہ میں وہ کروں، پھر ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنا لی، اپنی مسجد بنا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ کلاس نہیں رہی، اب وہ چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، تقسیم ہو گئے، اچھا جی میتھ والے نے جو پڑھنا ادھر بیٹھ جائے، استاد اب بیچارہ نہیں رہا، استاد کلاس میں نہیں ہے، ختم ہو گیا نا جو اب کلاس میں استاد ہے ہی نہیں، اب فزکس والے کہہ رہے ہیں جی یہ فزکس کا پیریڈ ہے ہم نے وہی پڑھنا ہے، وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، جو میتھ والے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو اسلامیت والے اور جو ہمارے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھنا تھا وہ سب کے خلاف ہو گئے کہ یار کلاس ہونی نہیں چاہیے، لو جی اور ذرا معاملہ خراب ہو گیا۔ اور اس کلاس میں استاد ایک دن نہیں آ رہا تو وہ دن تو گیا نا، جب تک استاد نہیں آتا اور ڈنڈے والا استاد نہیں آتا اور اصولوں پہ مبنی استاد نہیں آتا، وہ کلاس نہیں بن سکتی، کیوں؟ ہر ایک کا قبلہ، اور اس استاد کا قابل ہونا بھی ضروری ہے، اس استاد کو پتہ ہو کہ میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں جس پہ میتھ والا بھی متفق ہو سکتا ہے، کیمسٹری والا بھی متفق ہو سکتا ہے، اور اگر اختلاف کریں تو میں ان اختلافوں کا بہتر طریقے سے منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں اور میں ان کو قائل کر سکتا ہوں۔ لہٰذا چونکہ میں استاد ہوں اور آئی ایم ویری استاد، اور میں بڑا ہی استاد ہوں، تو میں اب یہ حق بنتا ہے کہ اس کلاس کو دوبارہ کلاس بنایا جائے۔ سمجھ لگی نا؟ تب پھر جب وہ آتا ہے وائٹ بورڈ کے سامنے، جب وہ پڑھانے لگتا ہے، پھر وہ ایک ایسی بات کرتا ہے، یا تو وہ دوسروں کو اس سے قائل کر لیتا ہے یا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا 2-3 دن کے اندر ان کے اختلافات کرتا ہے کہ چلیں جی میتھ والے بھی میتھ پڑھیں، لیکن وہ ہم دوسرے پیریڈ میں پڑھ لیتے ہیں، فزکس ہم تیسرے میں پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری ہم پہلے پہ لے آتے ہیں، یا ان کو ریشو چینج کر سکتے ہیں، ٹائم چینج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ سب کو لے کے چلتا ہے، اور پھر وہ ایک کلاس دوبارہ کلاس کی شکل میں آتی ہے، پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور پھر نتیجے سے پتہ بھی چلتا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے، کون کدھر کھڑا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کو ہم کلاس کہتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو ٹولے کہہ رہے تھے، گروپ بندیاں کہہ رہے تھے، ہم گروپس کہہ رہے تھے، اب ہم نے اس کو کلاس کہنا شروع کر دیا، اور کلاس ہے وہ کمپلیٹ سینس، اس کو مکمل اس کی کمپلیٹ سینس بن رہی ہے کہ کلاس ہے کیا، کلاس ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہوگا نا جی۔ تو اب ہم نے کہا کہ کلاس ہے کیا، تو پھر وہ کلاس جب بنی، جب ان کے پاس ایک استاد آ گیا۔ اب آ جائیں اس قوم کے اوپر، اب ایک قوم کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پنجابی ہوں، میرے مفادات کچھ اور ہیں، میں سندھی ہوں، میری زبان اور مفادات کچھ اور ہیں، میں بلوچی ہوں، میرے خد و خال کچھ اور ہیں، میرا محلے وقوع کچھ اور ہے، میری خواہشات کچھ اور ہیں۔ ایک کہتا ہے میں پختون ہوں، میں جفاکش ہوں، میں محنتی ہوں، میں ایماندار ہوں، میں پنجابیوں سے، سندھیوں سے، بلوچیوں سے ہٹ کے ہوں۔ پھر ایک اور نیا مسئلہ اٹھ کے سامنے قوم میں آ گیا کہ جی میں راجپوت ہوں، میں جٹ ہوں، میں رائی ہوں، میں گجر ہوں، میں شیخ ہوں۔ جو ہماری چھوٹی چھوٹی برادریز ہیں، ہمارے لیول کے جو ہماری چلتی ہیں ذاتیں، وہ تو بڑے بڑے ہیں نا، زرداری ہو گیا، پتہ نہیں کون کون سی جو حکمرانی والی ذاتیں ہیں، جو انسانوں والی ذاتیں ہمارے انسانوں والی ذاتیں نہیں ہیں، جو حکمرانوں والی ذاتیں ہیں نا، جو آپ دیکھتے ہیں، یہ سواتی ہو گئے،
اور یہ بھٹو چلتا ہے، یہ ذوالفقار بھٹو جیسے، یہ زرداری ٹائپ، یہ تو ہمارے ہے ہی نہیں نا، یہ تو ہمارے بیچ میں سے، ہم کہتے ہیں جی یہ لوگ ہمارے درمیان سے ہی اٹھ کے جاتے ہیں، آیا کہ ہمارے درمیان سے یہ اٹھ کے نہیں جاتے، ان کی تو ذات ہی کچھ الگ ہے نا، ان کی تو، یہ تو خدائی لوگ ہیں نا جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جب چاہتے ہیں جو کرتے ہیں کر جاتے ہیں، ہم تو خاک نشین ہیں، ہمارے اندر یہ مسئلہ آ گیا کہ ہم یہ بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، چلیں وہ سندھی پنجابی بلوچی سے جان چھوٹی، ذاتوں کو بھی ہم نے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہمارے اوپر کیا آ گیا جی، میں سنی ہوں، میں اہل تشیع ہوں، اس کو مزید بربادی کس طرف لے گئی، اب میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اب کیا ضرورت کیا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس طرف بیٹھا ہے، ایک اس کے بیک سائڈ پہ بیٹھا ہے، اب کس کو کیا کس طرف لے کے آیا جائے، کس طرف اکٹھا کیا جائے، کس چیز پہ متفق کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنا ہی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بن گیا، بننا نہیں چاہیے تھا، کوئی کہہ رہا ہے غلط بنا ہے، کچھ کہہ رہا ہے کہ غلط نے بنایا ہے، کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی اور کا غلبہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسی نے سازش کر دی، کوئی کہہ رہا ہے کوئی حکمران خراب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی ٹھیک ہے، اور جہاں پہ یہ بات اس اختلافات سے گزری، پھر اگلی بات پہ آ گئی، ہم تحریک انصاف کے کارکن ہیں، ہم نون لیگی شیر جوان ہیں، ہم پیپل پارٹی کے جیالے ہیں، اس اختلافات سے اب کون نپٹے، اس سے جان چھوٹی، اگلا اختلاف آ گیا، یہ ہائر کلاس ہے جی، الیٹ کلاس ہے جی، بہترین کلاس ہے، اس سے بھی بہترین کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ غریب ہے، افلاس زادہ ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور یہ انسان ہی نہیں ہے۔ اب اس معاملے سے کون، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اس غریب کے لیے دنیا الگ ہے، ہم کسی اور کو دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس بھی نہیں موجود ہوتی۔ اب اس اختلافات والے وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور ہم لکیر کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور ایک لکیر کے بالکل ہی نیچے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ اب یہ اختلاف آگے چلتے ہیں، تعلیم کے اندر اختلاف آ گیا، یہ تو جی باہر کا پڑا ہوا ہے اور یہ ادھر کا پڑا ہوا ہے، باہر کا پڑا ہوا ادھر والے کو پڑے کو ککھ نہیں سمجھتا، وہ اپنا الگ بنا کے بیٹھا ہے، اس کو کیسے اس کے ساتھ ملا لیا جائے، اس کو کیسے اس کے لیول پہ لے کے آیا جائے، کیسے؟ اب جو ادھر پڑھا ہے، اگر جو کوئی ادھر انٹرنیشنل لیول کے سکولوں میں پڑھا ہے، وہ پرائمری والے سکول کو کیا اوقات دے سکتا ہے، اس کے لیول پہ کیا آ سکتا ہے، وہ تو سمجھتا نہیں کہ یہ پڑھا بھی ہے کچھ، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں لے کے آتا اسے، اب اس کا کیا حال ہے؟ انگلش لکھنے والے اردو والے کو کچھ نہیں سمجھتے، اردو والے انگلش لکھنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے، شاعر کیا سمجھتے ہیں انگریزی کو، کچھ بھی نہیں، اور اب شاعروں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، کوئی اختلافات کس پہ لکھ رہا ہے، کوئی کسی لڑکی کا حسن لکھ رہا ہے، زلف لکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں لکھ رہا ہے، اور ساری شاعری اس کے اوپر لگا رہا ہے، اور کوئی انقلاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، انقلاب کے معاملے لکھ رہا ہے، کوئی حقیقت کو لکھ رہا ہے، وہ اس کا معاملہ، وہ اس کا معاملہ۔ اب دیکھیں نا، ہر طالب علم، اس کلاس کا ہر طالب علم ایک علیحدہ فلسفہ لے کے، ایک علیحدہ سوچ لے کے، ایک علیحدہ فکر لے کے، ایک علیحدہ مفاد لے کے، ایک علیحدہ رستہ لے کے، ایک علیحدہ سوچ لے کے، ایک علیحدہ اپنی ذاتیات لے کے، اپنا ایک الگ گھر لے کے، اپنا ایک الگ کام لے کے، اپنا ایک الگ ہی وتیرہ طریقہ اور سلیقہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میری ہی یہ بات ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کلاس میں جو آیا تھا، جس نے مینیج کیا تھا، اس کی ضرورت ہے، اور اسے کہتے ہیں لیڈر۔ اب اسے پتا ہو کہ ہائر کلاس والے کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اور یہ فٹ پاتھ کے اوپر سونے والے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسے پتا ہو کہ جو باہر سے پڑھ رہا ہے، اس کے غرور کو ملیامیٹ کس طرح کرنا ہے، اور جو یہاں پرائمری اسکول میں گورنمنٹ میں پڑھا ہے، ہائر میں پڑھا ہے، اس کے کانفیڈنس کو کس طرح بلڈ کرنا ہے، اسے یہ پتا ہو۔ اسے پتا ہو وہابی کو کہاں پہ پکڑنا ہے، سنی کو کہاں پہ پکڑنا ہے، اور ان کے مفادات کو اکٹھا کر کے جوڑنا کس طرح ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ یہ سندھی بلوچی اور پنجابی کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ یہ راجپوت، یہ جو بھی ذاتیں ہیں ہماری، جٹ گجر وغیرہ، ان کو لے کے کس طرح آگے چلنا ہے، اس کو اس چیز کا بھی پتا ہونا چاہیے، اور اس کو پھر یہ بھی پتا ہو کہ میں نے اپنے
مخالفین کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے دوسرے لوگوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، میں نے ایک قوم کس طرح بنانی ہے، میں نے ایک کلاس کس طرح بنانی ہے، میں نے الگ الگ پیریڈ کس طرح ان کے بنانے ہیں، میں نے اس کو کس طرح کیٹیگرائز کرنا ہے، میں نے کس چیز کو کہاں پہ، کس وجہ پہ، کس قطع پہ، کس لحاظ سے رکھنا ہے، وہ بھی اسے پتا ہو. یہ ہوتا ہے لیڈر. خاک ہے لیڈر ہمارے پاس. کون لیڈر پیدا کر رہا ہے؟ اور جو پیدا ہوئے بھی وہ لیڈر تھوڑی ہیں، وہ تو پیڑ پجاری ہیں نا. اب جب تک لیڈر نہیں پیدا ہوتا، اللہ نہیں رحمت کرتا، قدرت نہیں کچھ بہتر کرتی، تب تک تو گزارا ایسا ہی ہے. تب تک یہ لیڈر نہیں پیدا ہوتا. یہ لیڈر کوئی نا یہ نہیں ہے، مولی گاجر نہیں ہے جسے بیجا جائے اور کچھ عرصے کے بعد نکال لیا جائے. یہ لمبا اور صدیوں کا سفر ہے. اور اگر اس کے اندر قدرت کو رحم نہ آئے کہ اس قوم کو رستہ دے دیا جائے، اس قوم کے اوپر رحم کر دیا جائے، تب تک یہ معاملے بہتر ہو ہی نہیں سکتے. کیسے اس بگڑی ہوئی گروہ بندیوں کو، ٹولوں کو قوم کہا جائے؟ کیسے کہا جائے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم ایک پائندہ قوم ہیں، خاک ہیں ہم، اور خاک سے بڑھ کر خار ہیں ہم. خاک تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، خار جو ہوتا ہے وہ کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے اور وہ چبھ بھی جاتا ہے، ذلیل چیز وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہم اس سے بھی برتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا قبلہ ہی درست نہیں. یہ جواب ہے کہ اس ہجوم کو قوم بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ایسے معاملے پیدا کرے. لیکن ہم نے تو زبانوں کے اوپر تالے لگائے، ہم نے تو بولنا ہی نہیں. خاموشی ہے ہماری. اور ہم اگر کسی اچھی بات پہ نہیں بول رہے، ہم اگر کسی سچی بات پہ نہیں بول رہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھیل تو ناحق گیا نا، جھوٹ پھیل گیا. اور جب جھوٹ پھیل گیا تو پھر کس بات کا رونا ہے، کس بات کا دھونا ہے کہ یہ معاملے ہو گئے ہمارے ساتھ. لہٰذا اب لیڈر پیدا نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ اب انتظار کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ اللہ سے دعائیں کریں. کیا کریں کہ لیڈر پیدا ہو جائے، کیا کریں کہ معاملات بہتر ہو جائیں. اب اس کے لیے اب یہ رستہ مشکل ہے. اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر پیدا نہیں ہو رہا اور میرے جیسا بندہ ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کہ لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کو حق ہے کہ گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ تو کیوں نہیں آ رہا آگے، تو کیوں نہیں معاملات حل کرنے کے لیے آگے آ رہا، تو کیوں نہیں، تو باتیں کر رہا ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، تم کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ اور اس گریبان کو پھر میرے گریبان کو چھوڑ کے اپنے گریبان کو پکڑیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ معاملات کا حل یہ ہے تو آپ کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ شاید آپ ہی لیڈر ہوں، شاید اللہ نے آپ کو ہی نوازنا ہو. تو کریں تیاری، کریں علم، ادھر سے علم کو بڑھائیں، ادھر سے وسائل کو بڑھائیں، ادھر سے شخصیات پیدا کریں، ادھر سے تعلقات پیدا کریں، ادھر سے اپنی ہمت پیدا کریں، ادھر سے اپنے فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، ادھر سے رب کو لے کے آئیں، ادھر سے دنیا کو لے کے آئیں، ادھر سے علم کا ایک پہاڑ بنیں، لیڈر بنیں، توکل کے ساتھ آئیں، نئی سوچ دیں، نئی فکر دیں، اور اس ببھری ہوئی اس جماعت کو اکٹھا کریں اور لے کے سامنے آ جائیں. ایک تو طریقہ یہ ہے، اور یہ ہم نے نہیں کرنا. ہم وہ کرتے ہیں جو یا اللہ اس امت کے اوپر اپنی رحمت فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان کے اوپر اپنی رحمت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے اوپر آسانیاں پیدا کر دے. یا اللہ پاک یہ کشمیر، فلسطین، چچنیا، بوسنیا، یا اللہ پاک یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، یا اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دے، ان کے اوپر آسانیاں. کیسے اللہ کر دے دعاؤں کے ساتھ، کیسے تقدیریں بدل دے آپ کی. ہر جمعے کے اندر ہم لوگ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ دعائیں ہیں، اور کس دعاؤں سے آپ تقدیریں بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس عمل تو ہے ہی نہیں، علم تو ہے ہی نہیں، ہمت تو ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ مشکلات برداشت کرنے کا تو مادہ ہے ہی نہیں، آپ نے اپنے آپ کو پیش تو کیا ہی نہیں، آپ نے اللہ کو تو راضی کیا ہی نہیں. کن دعاؤں سے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس ملک پاکستان کو دنیا کے اندر سرخرو کر دے؟ اور کیا کیا دعا مانگ رہے ہوتے؟ یا اللہ ہماری دعا سن، پاکستان کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دے، عالم اسلام کے دشمنوں کو برباد. اچھا، وہ کام بھی اللہ نہیں کرنا ہے جی، امت نے کچھ نہیں کرنا. وہ اللہ دشمنوں کو برباد بھی کرے، اللہ ان دشمنوں کو ملیا میٹ بھی کرے، اللہ ہمیں سرخرو بھی کرے اور ہمیں کامیاب بھی کرے، اور ہم کخ نہ کریں. کیسی پٹی کے اوپر امت کو لگا دیا گیا، قوم کو لگا دیا گیا
کہ دعائیں مانگتے چلے جائیں. اگر دعاؤں سے ہی سارا کچھ ہوتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا شہر چھوڑ کے ایک شہر سے دوسرے شہر طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے اوپر اتنے ظلم سہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مخالفین کے سامنے ڈٹ کے میدان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بدر و حنین اور احد کی کیا ضرورت تھی؟ ان شہداء کی کیا ضرورت تھی؟ ان جنگوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان معاملات اور مشکلات کی کیا ضرورت تھی جہاں پہ نبی سامنے اٹھ کے آ گئے، کرتے دعا، ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ آسمان نہ پھاڑ کے رکھ دیتا تو آپ کے سامنے معجزہ ہوتا. آپ نے عملی میدان کے اندر 23 سال کا عرصہ کیوں لگایا؟ بہترین کتاب آپ کے پاس تھی، دنیا کا بہترین نبی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور اللہ کی اس کے ساتھ مکمل مخلوق، مکمل اس کے ساتھ مدد شامل تھی. اس کے پاس بہترین ساتھی تھے، ابو بکر اس کے پاس تھے، عمر اس کے پاس تھے، علی اس کے پاس تھے، اس کے بعد حضرت عثمان اس کے پاس تھے، اور بے بہا صحابہ اس کے ساتھ تھے، بہترین حکمت عملی اس کے پاس تھی. ان کے پاس ہوا کیا؟ پھر بھی 23 سال لگے، پھر بھی کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے ظلم ہوئے، کتنی مصیبتیں ہوئیں. دعا سے ہی کام چل جاتا. بیٹھ کے کہہ دیتے یا اللہ ابو جہل کو برباد کر دے، یا اللہ مکہ والوں کو ادھر سے ہٹا دے، یا اللہ یہ بت پرستی ختم کر دے، یا اللہ تو اسلام کے دشمنوں کو یہ دعائیں بعد میں ہوئی ہیں. پہلے کردار پیش کیا گیا، پہلے میدان میں آیا گیا، پہلے لوگ تیار کیے گئے، تنظیم سازی کی گئی، لیڈر ابھر کے سامنے آ گئے، انہوں نے قوم کو کھڑا کیا کہ آنا محمد، آپ نے بتایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، تم لوگ یہ کہہ رہے ہو تمہاری بھی اینٹ اینٹ کی دیوار، ایک ہی اینٹ کی تمہاری مسجد ہے، میں تمہیں یہ دینا چاہ رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر مجھ سے بہتر کوئی چیز ہے تمہارے پاس تو آؤ، اگر تمہارے پاس اس سے بہتر ہے تو لے آؤ. تو پھر کیا ہوا؟ 23 سال کا عرصہ لگا، ہر چیز بہترین ہونے کے باوجود بھی ہم دعاؤں سے یار سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ آپ بن جائیں، میں بن جاؤں، سامنے آ جائیں، علم پڑھیں، نصابوں سے ہٹ کے آگے سامنے آئیں، اپنی ذاتیات کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے.